یا رحمت للعالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 1500 سالہ جشن ولادت کے موقع پر پی ٹی وی ہوم کی خصوصی نشریات رحمت للعالمین کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جنید اقبال۔ سب سے پہلے اپنے مہمانان کا تعارف، پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی اسحاق مدنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ دوسری شخصیت یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ یقیناً ہمارے اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں اور 12 سے زیادہ کتب کے آپ مصنف ہیں ماشاءاللہ، بہت ہی کمال اور خوبصورت گفتگو کرتے ہیں محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر احمد قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تیسری شخصیت ممتاز عالم دین، کمال گفتگو کرتے ہیں ماشاءاللہ، آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت پسندیدہ جناب ڈاکٹر اعجاز بشیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ اور چوتھی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے پسندیدہ ثناخواں جناب قاری اسد الحق صاحب تشریف فرمائیں، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ بات یہ ہے جناب، یہ جو ایک لفظ ہے نا عفو درگزر، اس لفظ کے معنی اور مفاہیم بہت ہیں صاحب، ہم اس چھوٹے سے لفظ کو سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم کسی کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم اللہ سے تو معافی چاہتے ہیں، ہم بندوں سے بھی معافی چاہتے ہیں، لیکن ہم اللہ کے بندوں کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ جس کے لیے ہمارے دل میں نفرت آ گئی، جس کے لیے ہمارے دل میں بغض آ گیا، یا جس کے لیے ہمارے دل میں دشمنی آ گئی، ہم اس کے جنازے تک کو اپنے لیے حرام کر دیا کرتے ہیں، لیکن ہم اس کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری زندگیوں میں اتنا ڈپریشن کیوں ہے؟ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری زندگیوں میں اتنی انزائٹی کیوں ہے، اتنی بے سکونی کیوں ہے، اتنی بے چینی کیوں ہے، اتنی بے امنی کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آج رشتے جو ہیں ان کے اندر دراڑیں پڑ چکی ہیں، وہ بکھر کر رہ گئے ہیں؟ اس کی صرف اور صرف ناظرین بنیادی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے لیے اپنے دلوں کو، یہ جو دل ہے نا، یہ دل جو ہمارے سینے میں ہوتا ہے، ہمارے وجود میں ہوتا ہے، جو 1 منٹ میں 72 مرتبہ دھڑکتا ہے، اس کی دھڑکنوں کے اندر لوگوں کے لیے معافی کا تصور نہیں ہے، بلکہ لوگوں کے لیے بغض ہے، اناد ہے، دشمنی ہے، اور یہ کسی کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، جس کی وجہ سے بیشتر مسائل ہماری زندگی کے ہمارے سامنے پہاڑ کی طرح کھڑے ہو جایا کرتے۔ کبھی یہ سوچئے، اس دل کو ذرا مصفہ تو کیجئے، اس کو مجلہ تو کیجئے، اس کو ذرا صاف تو کیجئے، اس کی زنگ تو ہٹائیے، اس کے اوپر سے وہ جو دشمنی کا، اناد کا اور بغض کا میل ہے جو لوگوں کو معاف کرنے نہیں دیتا، اس کو ذرا صاف تو کیجئے۔ آپ کو پتہ چلے گا صاحب کہ آپ کی 90% سے اوپر جو پریشانیاں ہیں صرف اس وجہ سے ہیں کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میری آل اولاد قربان ہو جائے صاحب، یعنی عفو درگزر کا لفظ جب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی کے پیمانے پر دیکھتا ہوں تو مجھے اس کے معنی اور مفاہیم اتنے بلند، اتنے اعلیٰ، اتنے عرفہ نظر آتے ہیں کہ یقین مانیے میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ کہہ دینا بہت آسان ہے، لیکن تاریخ کے جھروکوں میں مکے کی وہ گلیاں ناظرین آج بھی شاہد ہیں، اور تاریخ کے جھروکوں میں آج بھی چشم فلک وہ منظر کو ہے اسی انداز سے دیکھ رہی ہے جس انداز سے 1450 برس پہلے دیکھا تھا کہ میرے آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر ہمارا سب کچھ قربان ہو جائے، یہ پوری کائنات آپ کا صدقہ ہے، ان کو ساحر کہا گیا معاذ اللہ، ان کو شاعر کہا گیا معاذ اللہ، ان کو دیوانہ کہا گیا معاذ اللہ، ان کو مجنون کہا گیا معاذ اللہ، ان کو زد و کوب کیا گیا معاذ اللہ، ان کے راستے کے اندر، مبارک راستے کے اندر کانٹے بچھائے گئے معاذ اللہ، ان کے مبارک جسم اطہر پر اوجڑی رکھی گئی معاذ اللہ، ان کو شہید کرنے تک کے کفار مکہ درپے ہو چکے تھے معاذ اللہ۔ یعنی صورتحال یہ تھی کہ ان کے صحابہ کرام، ان کے کمپینینز، یعنی ایک کمپینین اپنی مثال آپ ہیں، ان تک کو زد و کوب کیا گیا، ان پر تشدد کیا گیا، ان کے اوپر راستے محدود کیے گئے، ان کی جائیدادوں پر قبضہ کیا گیا، یہاں تک کہ ان تک کا خون بہایا گیا اور ان کو شہید تک کیا گیا۔ یہاں تک ہوا ناظرین کہ شیب ابی طالب کے 3 برس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس اذیت میں گزارے، مثالوں میں مثال نہیں ملتی۔ پھر طائف کی وہ جو گلیاں ہیں وہ بھی تو گواہ ہیں نا ناظرین کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اوباش نوجوانوں نے کس انداز سے تشدد کیا۔ یعنی میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے مبارک پسینے کے ایک قطرے پر یہ پوری کائنات قربان ہو جائے، آپ کے مبارک نورانی خون تک کو بہایا گیا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل پر میں قربان جاؤں صاحب، میں قربان جاؤں کہ مکے سے لے کر طائف تک دیکھ لیجئے، طائف سے لے کے مدینہ پاک تک دیکھ لیجئے، میرے آپ کے آقا و مولا کو اتنا ستایا گیا، اتنا ستایا
ستایا گیا، اتنا ستایا گیا کہ میرے سرکار خود فرماتے ہیں کہ دین کی راہ میں سب سے زیادہ میں ستایا گیا ہوں۔ لیکن قربان جائے صاحب، طائف کی گلیاں آج بھی اس بات پر گواہ ہیں کہ جبرائیل امی تو آ چکے تھے۔ اللہ بالکل یعنی صرف یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابرو کی جنبش ہونی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قانون قدرت کو حرکت میں لے آنا تھا۔ لیکن جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ فرمائیں تو میں پہاڑوں کو ملا دیتا ہوں۔ میرے سرکار نے، آپ کے سرکار نے، ہم سب کے سرکار نے، رحمت للعالمین نے کیا فرمایا؟ نہیں، مجھے یقین ہے کہ ان کی آنے والی نسلوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے پیدا ہوں گے۔ یہ عفو درگزر کی ناظرین اعلیٰ ترین مثال ہے، اور یہ عفو درگزر کی اعلیٰ ترین مثال ہے کہ لائیے ذرا تاریخ کے جھروکوں میں جھانک کر دیکھیے اور ایک مثال لا کے دیجیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی کو جنہوں نے شہید کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا جان کو جنہوں نے شہید کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا۔ نہ صرف معاف کر دیا، پھر دیکھیے صاحب کہ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کیا ہے کہ اس وقت تک وہ وحشی تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا معاف فرمایا کہ صرف معاف نہیں فرمایا، احسان بھی فرمایا کہ رہتی دنیا تک وہ حضرت وحشی ایسے ہوئے کہ مسلمہ کذاب کہ جس نے معاذ اللہ ختم نبوت میں دراڑیں ڈالنے کی کوشش کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت میں پارٹنرشپ کا کلیم کیا، معاذ اللہ اس کو واصل جہنم جس نے کیا وہ کوئی اور نہیں تھے، حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یعنی آپ ذرا سوچئے کہ وہ مقام اور مرتبہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ نے ان کو دلوا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا 23 برس کا ناظرین آپ عرصہ اٹھا لیجئے، کون سا تشدد ہے، کون سا ظلم ہے جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہیں کیا گیا؟ کون سا ظلم ہے جو ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر نہیں کیا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینے میں چین سے نہیں بیٹھنے دیا گیا، پے در پے آپ کو جنگوں کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن ذرا سوچئے، یہ ذہن میں رکھیے کہ جب آپ دنیا کی بات کرتے ہیں تو دنیا میں جس کے پاس طاقت آتی ہے، جس کے پاس قوت آتی ہے، وہ اپنی طاقت اور قوت کے ذریعے سے دوسروں کو رون دیا کرتا ہے، اپنے دشمن کو رون دیا کرتا ہے، نیست و نابود کر دیا کرتا ہے، اپنے پیروں تلے اپنے بوٹوں تلے مسل دیا کرتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان عفو درگزری پر قربان جائیے کہ پورا کا پورا عرب ورلڈ جو آپ کے خلاف تھا اور آپ کے خلاف ساری سازشیں کرتا رہا، جب وہی عرب ورلڈ مکے کی گلیوں میں مجتمع ہوتا ہے اور فتح مکہ کے موقع پر 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی فل فورس کے ساتھ مکہ پاک میں داخل ہوتے ہیں کہ اس وقت کیفیت یہ تھی کہ آپ صرف اشارہ فرماتے، سارے جتنے بھی کفار موجود تھے، دشمن موجود تھے، سب کی گردنوں کو الگ کر دیا جاتا۔ لیکن اس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اعلان فرمایا اور وہ اعلان تھا لا تثریب علیکم اليوم، یعنی آج معافی کا دن ہے، آج تمہارا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، آج تم سب آزاد ہو۔ یہ عفو درگزری کی ناظرین وہ مثال ہے جس نے رہتی دنیا تک ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دی ہے کہ جب آپ کے پاس طاقت آ جائے، جب آپ کے پاس قوت آ جائے، جب آپ کے پاس سارے اختیارات آ جائیں، جب آپ کے پاس افرادی طاقت بھی موجود ہو، اسلحہ بھی موجود ہو، اور اس وقت آپ کا دشمن جب آپ کے سامنے بالکل بے بس ہو کے کھڑا ہو، وہاں آپ کا کردار شروع ہوتا ہے کہ آپ ان کو معاف کر کے وہ مثال قائم کریں جو مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کی۔ لہذا ناظرین بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، یہ جو آج گھروں کے اندر ہمارے کجیاں ہیں نا، یہ جو ہمارے دلوں کے اندر آج کجیاں ہیں، یقین مانیے ہماری اپنی پیدا کردہ ہیں۔ معاف کرنا شروع کر دیجئے، پھر دیکھیے زندگی کا چین اور سکون جو ہے وہ آپ کے گھروں کی زینت بنا ہوگا۔ آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ تینوں شخصیات کمال موجود ہیں۔ مفتی صاحب سب سے پہلے تو میں چاہتا ہوں، یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے اور میں آگے جا کے اس پہ بات کروں گا کہ ہماری بیسک جو انزائٹی اور ڈپریشن ہے اس کی میرا خیال ایک بنیادی وجہ یہ ہے، اس پہ آگے جا کے بات کرتے ہیں۔ لیکن قرآن سے بڑھ کے اس بات کو وضاحت کے ساتھ کچھ اور مطلب کوئی اور کتاب بیان نہیں کر سکتی۔ قرآن سے آغاز کیجئے، عفو درگزری کا جو فلسفہ ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مفتاح الخیر والاسرار ومغلاق الشر والظلمات والہ وبارک وسلم۔ یہ جو عفو درگزر ہے، اس میں جو لفظ العفو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کریمی ہے۔ یعنی العفو کا معنی یہ ہوتا ہے معاف کر دینا اور کسی بھی قسم کا اختیار ہونے کے باوجود بدلہ نہ لینا اور قصاص کا مطالبہ نہ کرنا۔ یہ عفو درگزر کا ایک لفظی معنی و مفہوم یہاں پہ متعین ہو جاتا ہے۔ تو یہ صفت ہے اللہ رب العزت جل جلالہ کی،
اور اگر مخلوق کے اندر ہم دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صفت کو لوگوں میں پیدا کرنے کی ترغیب بیان فرمائی ہے۔ اور اب قرآن پاک میں ہم آ جاتے ہیں تو قرآن پاک میں مختلف مقامات پر عفو کا لفظ آیا مختلف صیغوں کے ساتھ۔ ایک دو آیات برکت کے لیے میں پڑھ دیتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا، خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ سورہ اعراف۔ فرمایا محبوب معاف کرنے اختیار کیے، خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور معاف کرنے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو اچھائی کی تلقین بھی کیجیے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور اگر کوئی آپ سے بحث کرے نا کسی بھی معاملے کے اندر تو جاہلوں سے اپنے منہ کو پھیر لیجیے۔ تو یہاں پر مبلغین، مقررین یا درس دینے والے، وعظ و نصیحت کرنے والے، یا جو پیرنٹس ہیں یا اساتذہ ہیں یا مرشدین ہیں، جو بھی رہنمائی کرنے والے ہیں، انہیں تین باتیں بیان فرما دی گئیں۔ وساطت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یا بوسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کے پاس ہے، کس کج روی کے ساتھ آئے، ترش روی کے ساتھ آئے، جس طرح بھی آ جائے، سب سے پہلا لفظ ہے خُذِ الْعَفْوَ۔ آپ نے اس کی تکلیف کو، اس کے لہجے کو برداشت کرنا ہے، اور عفو و درگزر کا مظاہرہ آپ نے کرنا ہے سب سے پہلے، اور اس کے ساتھ اب اس کو اچھائی کی اور نیکی کی تلقین کرنی ہے۔ آپ دیکھیے کہ وہ لوگ کہ جو نبی مکرم علیہ الصلوۃ کی بارگاہ میں آئے ہیں، جنہوں نے تکالیف دی، اور آپ نے بہت سارے پہلوؤں کو بیان فرمایا، یہ تمام لوگ وہ ہیں جنہوں نے اولاً تکلیفیں دی ہیں، اپنے لہجوں سے بھی، اپنے لفظوں سے بھی، مالی طور پہ بھی، گھر سے نکالنے کی صورت میں، تمام معاملات میں۔ لیکن جب وہ آئے ہیں تو پہلا کام حضور نے کیا کیا؟ خُذِ الْعَفْوَ، معافی اختیار کرو، اللہ سب سے پہلے یہ قرآن کا اصول۔ دوسرا کیا صرف معاف کر دے، ٹھیک ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا، نہیں، وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ، پھر اچھائی کی تلقین بھی کی ہے، اللہ اکبر، نیکی کی تلقین بھی انہیں کی اللہ ہے، اکبر، ان کو اسلام کی دعوت بھی پیش کی ہے، ان کو اسلام کا حسن اخلاق اور اسلام کا عفو و درگزر بھی بیان فرمایا۔ لیکن اگر ان سب چیزوں کے باوجود کسی نے دعوت کو قبول نہیں کیا اور اس نے اپنی منمانی کی، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، میرے آقا علیہ السلام نے ان سے اپنے چہرے کو پھیر لیا، اللہ، کیونکہ بحث نہیں کرنی۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اگر کوئی جاہل تم سے بحث کرے آپ کہیے السلام علیکم۔ یہ سلام متارکت ہے، سلام تحیت نہیں ہے۔ بھئی یہ کہ السلام علیکم کیا مطلب ہے؟ بھئی میں اس موضوع پر آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ تو یہ طریقہ کار یہ قرآن نے بیان فرمایا۔ دوسرا میرے آقا علیہ السلام کی شان کریمی اللہ نے بیان فرمائی، یعنی اب جماعت صحابہ کیوں حضور کے ساتھ ہے، کیوں یہ سارا کام کر رہی ہے؟ تو اللہ تعالی نے فرمایا، حضور رحمت للعالمین ہے، فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے لوگوں تم پر یہ اللہ کی رحمت ہے کہ نبی مکرم علیہ السلام تمہارے درمیان جب تشریف فرمائے تو بڑے نرم دل کے ہیں آپ۔ اگر آپ سخت دل ہوتے تو کیا ہوتا کہ یہ لوگ جتنے آپ کے قریب ہیں سب آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، محبوب اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے ان کو معاف کرنا اختیار کرنا ہے۔ یہ غلطیاں کریں گے، ان سے آپس کی کوئی بات ایسی ہو جائے گی کہ جو آپ کو معاف کرنا پڑے گا ان کو، اور معافی کا معنی یہی ہے کہ باوجود کوشش اور استطاعت کے اور طاقت کے بدلہ نہ لینا اور قصاص کا مطالبہ نہ کرنا، یہ ہے اصل جس کو عفو درگزر سے تعبیر کیا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن پاک نازل ہوا اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے خاص طور پر فرمایا، یہ تو نبی پاک علیہ السلام کی ذات گرامی، ایمان والوں کے لیے کیا فرمایا؟ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، وہی فَاعْفُ عَنْهُمْ عَافِينَ، اور العفو وہی صیغے قرآن پاک میں مختلف طریقوں سے بیان ہوئے۔ تو یہاں پر وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ یعنی غصہ پی جاؤ اور معافی اختیار کر لو، یہ ایمان والوں کی صفت اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ جو آیت مبارکہ سورہ آل عمران کی میں نے پڑھی اس میں اللہ تعالی نے فرمایا فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ ان سے مشورہ بھی فرمائیے۔ مشورہ جب آپ کس سے کرتے ہیں تو وہ اپنا اوپینین، اپنی جو رائے ہے یا اپنا جو اس کے دل کے اندر کوئی بات ہے اچھے انداز سے آپ کے سامنے ذکر کرتا ہے۔ تو مشورہ کرنا کسی کو اعزاز دینا، عزت دینا ہوتا ہے۔ میں اس معاملے میں آپ کا مشورہ چاہتا ہوں، یا آپ کیا اس بارے میں کہیں گے؟ میرے آقا علیہ السلام کو کوئی حاجت نہیں ہے، لیکن امتیوں کو یہ بات سکھانے کے لیے کہ آپ اپنے آپ کو عقل کل تصور نہ کیجئے بلکہ آپ مشورہ کیجئے۔ مشورے سے فائدہ یہ ہو جائے گا آپ کا کہ سامنے والے کی بات بھی آپ سننے کے لیے اچھے انداز سے تیار ہو جائیں گے۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت کاملہ العفو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، اس پر آپ دیکھیے کہ جب شب قدر کی جو روایات ہیں جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر نبی مکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا عرض کیا تھا؟ یا رسول اللہ اگر میں شب قدر پاؤں تو کیا کروں؟ تو فرمایا تھا کہ تم جو ہے یوں کہو اللہم انکا عفو
تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتے ہیں، مجھے معاف کر دے۔ تو اب اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت ہے، جو اللہ نے مخلوق کو اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اختیار کر کے اور عفو درگزر کے ساتھ امت کو تعلیم دی ہے، تو آج ہمیں اس صفت کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل ٹھیک۔ یہ جو بات علامہ صاحب فرما رہے تھے، جس میں آیہ مبارکہ کا بھی آپ نے حوالہ دیا کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، یہ جو 3 درجات ہیں، ان درجات کا اوج کمال سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اور وہی بات جو ایک لفظ آپ نے استعمال کیا، نرم دلی، یہ نرم دلی جس کو اللہ تعالیٰ عطا کر دے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی خیر عطا کر دی۔ ظاہر ہے یہ بھی حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نرم دلی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کیا ان جیسا، کیا ان کی یوں کہیے کہ نالین مبارک کے ساتھ جو جڑی ہوئی خاک ہے، مبارک خاک ہے، اس تک بھی کوئی نہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ سرکار علیہ السلام نے جو طرز عمل اختیار کیا وہ مشکل ترین راہ، اور ایسی راہ کہ جس کو ایک عام آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا، بیان کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی واسع الکرم۔ آپ کے سرنامہ کلام میں اور قبلہ برادر محترم مفتی اسحاق صاحب جس سمت سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دائرہ عفو درگزر نظر آتا ہے، اصل میں یہ صرف عفو درگزر نہیں ہے بلکہ پورا نظام اسلام ہے یہ۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن کریم نے کیا فرمایا؟ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ کیوں؟ آپ ذرا غور کیجئے کہ یہ صفات کاملہ کس طریقے سے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس سے مرتسم ہے، یا جڑی ہوئی ہے، یا اس سے بالکل اس کے پیرالل چل رہی ہے۔ وہ معاشرہ جس میں فلیکسیبلٹی نہ ہو اور جس میں اڈیپٹیبلٹی نہ ہو، یہ 2 میں اصطلاحات آج کے استعمال کر رہا ہوں، وہ معاشرہ کبھی ترقی کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ ریجڈ معاشرہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور جس معاشرے کے اندر بکری، گائے، گدھے، گھوڑے کے اوپر لڑائی ہو اور آدمی کے آدمی تہ کر دیے جائیں، اس معاشرے میں یہ صفات کاملہ پیدا کر کے رسول کی ذات کو ان میں مبعوث کر کے اس پورے معاشرے کے مزاج کو بدل دینا، امیزنگ، اللہ اکبر۔ آپ تصور کیجئے 180 ڈگری پہ سارا کچھ بدل گیا، سب کچھ۔ عمر وہی ہے، عثمان وہی ہے، علی وہی ہے، ابو بکر وہی ہے، اور دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہی ہیں، لیکن عالم یہ ہے کہ نہیں، میں نہیں، یہ میرا بھائی ہے، اسے پانی کی ضرورت ہے، اسے دے دو۔ تھاٹ بدل دی، تھاٹ بدل دی، پورا پروسیس آپ نے تبدیل کر دیا معاشرے کو، جس کو آپ کہتے ہیں پروسیس آف سویلائزیشن۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزاجوں کے اس نظام کو جس میں لات، منات، عزا اور حبل کی کاروائی اور اس کے کارواں کو مجتمع کر کے لوگ کفر کی طرف جا رہے تھے، الہاد کی طرف جا رہے تھے، مشرک بن گئے تھے، وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، قرآن کا پیغام دیا۔ اور اب جب یہ پیغام دیا تو کیا صرف پیغام دے دیا کہ آج کے جو جدید دور کے لوگ ہیں، قیادت کی بات کر رہا ہوں، لیڈرشپ کی، اس جدید دور کی قیادت کو دیکھیے آپ، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی قیادت دی اس کا موازنہ کیجئے، کوئی موازنہ نہیں چاہے نسبت خاک را بعالم پاک۔ کیوں کہ سرور کشور رسالت کے معلم اللہ ہے، اور یہاں انسان کا انسان معلم ہے، تو کہاں برابری ہو سکتی ہے؟ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا۔ اور اس کی طرحداری کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب دشمن بھی آ جاتے تو حضور اپنی چادر بچھا دیتے، اللہ، اور جب مخالف بھی آ جاتا تو آپ کہتے اور دو، اسے اور دو، اسے اور دو۔ اور کتنی روایات موجود ہیں، اگر میں ان حوالوں کی طرف جاؤں۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ نے سرنامہ کلام میں اور قبلہ مفتی صاحب نے بیان کیا، بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ مخالفین کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے، ان کے ذہنوں کو بدلنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ عطا ہوا، اللہ، یہ معجزہ ہے۔ واہ۔
اور آپ کی فطرت سلیمہ یہ ہے کہ آپ کبھی نہ اونچی آواز میں گفتگو کرتے ہیں اور نہ کبھی کسی سے جھڑک کے بات کرتے ہیں. حضرت انس کا واقعہ, اللہ اکبر, 10 برس اف تک نہ کا, کبھی نہیں. بڑا سے بڑا نقصان میں نے کر دیا, حضور نے مسکرائے. عرابی نے جو چادر شریف کھینچ لی, گردن مبارک پہ نشان آ گیا. عرابی آیا, کہتا ہے کہ یہ محمد جو تمہارے پاس یہ کھجوریں ہیں, جو تمہارے پاس مال ہے, نعوذ باللہ من ذالک, میں وہ الفاظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہتا کہ یہ تمہارا نہیں ہے. تو حضور نے کہا بے شک اللہ کا ہے. تو کہا مجھے دو. اس کے بعد تقسیم, کہتا ہے اور دو اور دو. حضور کے چہرے انور پر کہیں کسی طرح کی کوئی تغیر نہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب بڑی بات اس میں یہ ہے کہ وہ جو چادر شریف کھینچی اور نشان پڑ گئے پورے, نشان پڑ گئے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر کیا کوئی تغیر آیا؟ نہ, کوئی انداز بدلا ان کا. اور صحابہ تو تیار رہتے تھے کہ اگر کوئی اس طریقے سے بات کرے تو ہم کھڑے ہو جائیں, گردن اتار دیں. اپنی گردنیں پیش کرنے والے لوگ کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ میں ہوں اور کھینچنے والے کھینچے اور ابو بکر صدیق کھڑا ہو کر دیکھے, یہاں تک کہ چادر اتنی سخت کر دی کہ حضور کی آنکھیں ابلنے لگی اور چہرے انور پر اتنا خون جمع ہو گیا کہ یہ قریب تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی خدا نخواستہ رحلت ہو جائے. تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ذرا سا فاقہ ہوا تو حضور نے دعا کی ہے, بدعا نہیں کی. اللہ, یہ حضور رحمت للعالمین ہے نا, تو صرف یہ رحمت للعالمین قرآن نے اصطلاحاً بیان نہیں کیا, عملی طور پر یہ بتلا دیا ہے کہ تمہارے دکھ, تکلیف, پریشانی میں, ایذا میں تم سے زیادہ تمہاری تکلیفوں میں رہتے ہیں. اور اگر تم ایک پتھر باندھ کر یہ سمجھتے ہو کہ تم نے دین کا کام کیا تو یہ اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھ کر دین کی خدمت کرتے ہیں. اور اس میں یہ جو ڈاکٹر صاحب بات فرما رہے ہیں مفتی صاحب, وہ معاشرہ ایکچولی وہ بیسکلی مائٹ از رائٹ والا معاشرہ تھا, وہ طاقت والا معاشرہ, جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا معاشرہ تھا. وہ کمزور کو کمزور ہی دیکھتا تھا اور طاقتور کو طاقتور ہی دیکھنا چاہتا تھا. اس معاشرے میں نہیں تھا کہ آپ کے پاس طاقت ہے اور آپ جو ہے مطلب معاف کر دیں. اس معاشرے میں یہ تھا طاقت ہے تو رون دیں. یہ مزاج تھا ان کا. اس مزاج کو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف ایڈریس کیا بلکہ آپ دیکھیے پوری حیات مبارکہ میں کئی ایک واقعات, مطلب میں تو سرکار کے کسی واقعے کو چھوٹا کہتا ہی نہیں, ہر واقعہ بڑا ہے صاحب, ہر واقعہ بڑا اور ہر واقعہ عظیم ہے. تو آپ ہر ایک واقعے کو اٹھا لیجئے, ہر واقعہ عظمتوں کی بلندیوں پر ہے اور عفو درگزری کی اعلیٰ ترین مثال ہے. میں چاہتا ہوں ان مثالوں پہ بات کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ جو ڈاکٹر صاحب نے اور مفتی صاحب نے بات کی ہے, خاص طور پر ڈاکٹر صاحب کا یہ نقطہ کہ مزاج, شخصیات باقی رہیں, ان کے مزاجوں کو اس انداز سے تبدیل کر دیا. اس کانٹیکس میں اگر دیکھیں تو واقعات کی طرف جائیں تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اولین اسلام لانے والوں میں ہیں اور بڑے ٹھاٹھ باٹھ کے ساتھ زندگی گزارنے والوں میں سے ایک تھے, اور بڑا ایک ان کا اپنا ایٹیٹیوڈ تھا پہلے زمانے کے اندر جو ان کی زندگی گزری ہے. تو وہ ایک مزاج, عرب کا کلچر بھی ہے, وہ سب چیزیں موجود ہیں. اب حضرت بلال حبشی حبش سے آئے ہوئے ہیں, غلام ہیں, سیاہ فام ہیں, جو تمام چیزیں ہمیں پتہ ہیں. تو بہرحال وہ کبھی کچھ ایسی آپس کے معاملات ہو گئے تو ایک سخت کلمہ جو ہے وہ ان کی قوم کے حوالے سے اور چہرے کے خد و خال یا رنگت کے حوالے سے وہ حضرت ابو ذر کی زبان مبارک سے نکل گیا. انسان ہے, بشر ہے, اور وہ معاملہ ہو گیا آپ کا. تو انہوں نے جا کے حضور سے عرض کر دی, یا رسول اللہ, روتے ہوئے کہ ابو ذر نے مجھے یہ کہا ہے. تو حضور علیہ السلام کا جو اس پہ رد عمل تھا, یا جو آپ علیہ السلام نے حضرت ابو ذر کے ساتھ جو گفتگو کی ہے, تو حضرت ابو ذر جو ہے وہ کپ کپا اٹھے. اب کپ کپانے کے بعد حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے وہ جملہ جو سنا ہے تو فوراً بلال کو تلاش کیا, اور بلال کے پاس جا کر مشہور واقعہ ہے کہ اپنا, بعض میں یہاں تک ذکر ہے کہ انہوں نے اپنا چہرہ زمین پہ رکھ دیا, یعنی نیچے لیٹ گئے اور چہرہ زمین پہ رکھا اور کہا بلال اس وقت تک میں اپنے آپ کو معافی میں تصور نہیں کروں گا جب تک تو میرے چہرے کو رونتا ہوا نہیں جائے. اللہ اللہ, یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ. اب یہ جو بات کی نا ڈاکٹر صاحب نے کہ شخصیات رہیں, مزاج بدل دیے. اور پھر دیکھیے حضرت ابو ذر غفاری نے بعد میں جو زندگی گزاری ہے وہ کیسی درویشانہ زندگی گزاری ہے, وہ ان کا جو کلائمیکس تھا وہ کیا تھا پھر. وہ دیکھیں یہی تو چیز ہے کہ شخصیت باقی ہے, مزاجوں کے اندر 180 ڈگری جو ہے نا وہ بالکل تبدیلی اس طرح کی پیدا ہو رہی ہے. پہلے اس مقام پر ہیں اور بعد میں یہ, اور اس کے بعد پوری زندگی زہد و تقوی ورع والی زندگی جو ہے. حضرت خالد بن ولید کا عمار بن یاسر سے معاملہ ہو گیا. اب حضور علیہ السلام کے پاس جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے, حضور علیہ السلام نے حضرت عمار کی شان بیان فرمائی, وہ بڑا مشہور واقعہ ہے. تو اب حضرت خالد نے بھی جو ہے وہ جب یہ جملے سنے تو فرماتے ہیں
کہ اس وقت میرے دل میں صرف ایک ہی تمنا تھی کہ موت آنے سے پہلے پہلے میں عمار کو یاد کر لوں، اللہ، عمار کو راضی کر لوں، عمار سے معافی طلب کر لوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو وعید مجھ سنائی گئی ہے عمار کے معاملے کے اندر کہیں وہ مجھ پر نافذ نہ ہو جائے اس سے پہلے کہ میری روح پرواز کر جائے۔ میرا خیال ہے یہ واقعات بھی تربیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاصہ اور امت کی تربیت ہے بنیادی طور پر۔ بالکل بالکل، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ شخصیات باقی رہیں، اس طرح بدلا اور یہ تعلیم دی ہے حضور۔ تو آپ جیسا کہ انٹرو میں فرمایا کہ حضور تو جس صفت کے ساتھ موصوف ہو جائیں یا جس کو اپنے قریب کر لیں اخلاق حسنہ میں، وہ کمال پہ نہیں اوج کمال پہ پہنچ جاتی ہیں۔ لیکن یہ صرف یہ تو آپ ہی کی شان ہے، آپ کے جو اصحاب ہیں اور آپ کے ساتھ رہنے والے ہیں ان کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے لیے اوج کمال پر پہنچا دیا ہے۔ یعنی وہ کمال والے نہیں، وہ اوج کمال والے ہیں، تو پھر ان کے آقا کا عالم کیا ہوگا؟ تو یہ وہ عفو درگزر کے کہنا بہت آسان ہے، جیسے کہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں، ہم کہہ تو دیتے ہیں، اندر سے اپنے نکالنا یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا قول، جن کا فعل، جن کا کردار، جن کی گفتار تمام کے اندر یکسانیت تھی۔ اگر وہ کہتے تھے معاف کر دیا تو دل سے معاف کر دیا ہے۔ اب حضرت واشی والی جو بات آپ نے کی ہے، کتنا سخت اور سنگین اس کا اقدام تھا، لیکن کمال یہ ہے حضور نے نہ صرف معاف کیا بلکہ معاف کرنے کے بعد ان کو وہ اعزاز دیا جو رہتی دنیا تک کسی اور کو نہیں ملا، انہی کا خاصہ بنا دی۔ یعنی وسعت، وہ کیا کہتے ہیں، وہ شاعر نے کہا ہے کہ التفات سید سادات کب محدود ہے، وسعت دامن بھی دیتے ہیں عطا کرتے ہیں۔ بھائی وسعت دامن بھی دیتے ہیں، تو وہ اتنا عطا کرتے ہیں کہ بندے کو اوج کمال پر پہنچا دیتے ہیں۔ اب حضرت واشی کے معافی تو مل گئی تھی، ممکن ہے بشری تقاضے کے مطابق دل میں ایک قلق رہ جاتا کہ میرے سے حضرت امیر حمزہ والا وہ معاملہ ہو گیا ہے، تو حضور علیہ السلام نے نہ صرف ان کو تسکین دی، ایمان قبول کیا، اسلام کی بیعت لی ان کے ساتھ، ان کو درگزر بھی کر دیا، عفو کے معاملہ بھی فرمایا، بلکہ وہ اعزاز دیا۔ اور یہ بعد میں حضرت واشی نے اس کا اظہار بھی کیا کہ میں نے ایک خیر الناس کو جو ہے وہ قتل کیا تھا اور ایک شر الناس کو میں نے جو ہے وہ واصل جہنم کیا۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نوازنے کا انداز دیکھیے، پیار کا انداز دیکھیے کہ ایک تو بحیثیت بشر خطا کرنا انسان کی انسٹنکٹ کے اندر موجود ہے، سرشت کے اندر ہو جاتی ہے کمی کوتاہی، لیکن یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے نہ صرف اس معاملے کا ازالہ کرتے ہیں بلکہ اس کو بہتری کی طرف اور خوبصورتی کی طرف موڑ دیا کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، واللہ یحب المحسنین، واشی کو حضرت واشی بنا دیا۔ اللہ۔ اچھا جی، اب ذرا قاری صاحب اس موقع پہ چونکہ اتنی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے، کوئی کلام نہ ہو تو لطف نہیں آئے گا، کیا سنا رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ جانے جانا تو شاہ خوباں، تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، تو سب سے اول، تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ملا ہے حسن سبحان اللہ، دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا، یا رحمت للعالمین، یا
رحمة للعالمين. जनाब एक बार फिर आपको खुशामदीद। रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइटल से खुसूसी नशरियात PTV होम पे आप देख रहे हैं और वक्त हो गया है तकरीरी मुकाबले का। दो कंटेस्टेंट आज हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब मोहम्मद बिन अब्दुर्रऊफ साहब और अब्दुल्ला इकबाल साहब। दोनों को खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। मौजू है काबा है मेरे दिल में, मदीना है नज़र में। 2.5 मिनट आपके पास होंगे। 2 मिनट पे पहला बज़ होगा, 2.5 मिनट पे दूसरा बज़ होगा और आपने अपने खिताब को जो आप कौम से कर रहे होंगे वो ख़त्म करना होगा। जजेस आपके सामने मौजूद हैं, इनका फ़ैसला हतमी होगा। तो आइए जनाब रोस्टम पे मोहम्मद बिन अब्दुर्रऊफ साहब, और आपका वक्त शुरू होता है अब। काबा हमारे दिल की कैफियत और तौहीद का मरकज़ है सदर आली वक़ार, जहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के साथ मिलकर अल्लाह की घर की बुनियाद रखी। यही वो मकाम है जहाँ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान हक़ किया, शिर्क को ललकारा और लोगों को याद दिलाया कि तुम सब का रब एक है। काबा दिल में उस वक्त उतरता है जब दिल से हर बुत टूट जाए, चाहे वो बुत पत्थर के हों या फिर ख्वाहिशात के। लेकिन सदर आली वक़ार, काबा का दिल में उतरना काफ़ी नहीं जब तक के नज़र में मदीना ना हो। मदीना वो रोशनी है जो दिल के काबा को जिला बख्शती है। मक्का में ऐलान हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह, मगर इस ऐलान को मदीना में सियासत, मुआशिरत, अदल और महब्बत की निशान मिली। मक्का में अज़ियतें थीं, ताइफ की गलियों में लहू लहान पाँव थे, बिलाल हबशी की पुष्ट पर दहकते अंगारे थे, मगर रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में ज़ख्मी इंसानों के ज़ख्मों पर मरहम रखा, भाई को हकीकी भाई बनाया, दुश्मन को दोस्त बनाया और दुनिया वालों को बताया कि इस्लाम सिर्फ अकीदा नहीं बल्कि मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है। जी हाँ सदर आली वक़ार, याद कीजिए वो मंज़र जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत करके मदीना आए तो अंसार के घरों के दरवाजे खुले थे, दिलों में खुशी और अल्लाहु अकबर की सदाएं गूंज रही थी। ये वही मकाम है जहाँ मस्जिद नबवी की तामीर हुई कि एक बार मदीने में हो जाए मेरा जाना, फिर और न कुछ मांगे सरकार का दीवाना। इस आस पे बैठा हूँ एक रोज बुलाएंगे, फिर गुंबद खजरा का दीदार कराएंगे। कब जाऊं मदीने में, कब आए मेरी बारी, कब जाके मैं देखूंगा दरबार वो शाहाना, कब जाके मैं देखूंगा दरबार वो शाहाना। बहुत शुक्रिया। ये थे मोहम्मद बिन अब्दुर्रऊफ साहब जो अपनी अक़ीदतों का इजहार अपने मखसूस अंदाज में कर रहे थे। अब मैं मुल्तमिस हूँ अब्दुल्ला इकबाल साहब से, तशरीफ़ लाइए रोस्टम पे। और अब्दुल्ला, आपका वक्त शुरू होता है अब। मेरे सामने शब हिजरत का मंजर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के मंसूबे शैतान और उसके चेलों के गढ़ दारुन्नदवा में बनाए जा रहे हैं। यहाँ अल्लाह अपने महबूब को उन काफिरों की चाल बताता है तो सरकार के चेहरे पे एक बारगी मलाल छा जाता है। अफसोस किस चीज़ का, इसका कि आपके पास कुफ़ार की अमानतें मौजूद हैं, अब इन्हें वापस कौन लौटाएगा। हिजरत का हुक्म आ चुका है, जाना नागुज़ीर है कि ऐसे में सरकार की नज़र शेर जिगरदार वफा के किरदार सैयद हैदर कर्रार पर पड़ती है। ये नज़र इंतखाब क्या है, इम्तिहान इश्क है। हुजूर पूछते नहीं, जानते हैं कि ये अहल है, ज़िम्मेदारी सपुर्द करते हैं, अमानतें बताते हैं और गले लगाते हैं। वक्त रुख़्सत है, आँखें नम हैं, हुजूर उन्हें अपने बिस्तर पर सुलाते हैं और चले जाते हैं। जनाबे वाला, दुनिया के लिए वो बिस्तर कांटों की सेज सही, मुहासरे में घिरा सही, कत्ल का हरदम अंदेशा सही, मगर इश्क के लिए तो वो अमर होने का लम्हा है कि कुछ खौफ नहीं मौत का शाही के जिगर में। काबा मेरे दिल में है, मदीना है नज़र में। काबा मेरे दिल में है, मदीना है नज़र में। जनाबे वाला, काबा अगर दिल का हरम था तो मदीना तय्यबा मेरी नज़र में वो पहला मदरसा दीनिया था जहाँ जहांबानी के एतवार सिखाए जाते थे।
یہیں سے ابو بکر نے فیصلہ سازی کا فن سیکھا تو دور عمر کی تمام فتوحات کی بنیاد رکھی. یہیں سے عمر نے عدالت سیکھی تو دنیا نے عمر لاز نافذ کیے. یہیں سے عثمان نے محبت سیکھی اور چہاردانگے عالم میں اسلام کے چرچے کیے. یہیں سے حیدر نے شجاعت سیکھی تو خندق، خیبر، جمل، صفین اور نہرواں کے کارزار میرے مولا کی شجاعت پہ گواہ بن گئے. جناب والا، آج بھی ہم اسلام کی پستی اور ذلت کا سبب اسلام میں کوئی نقص نہیں بلکہ ان اسباق کو بلا بیٹھنا ہے، ان اصحاب پر نقد کرنا ہے جن کے دور میں ہم فاتح عالم تھے. سو آج بھی امت کے مسائل کا حل ہیگل، فرائیڈ اور روسو کے فلسفوں میں نہیں بلکہ ان اصحاب رسول کو اپنا معیار حق مان کر ان کی سیرت میں تلاش کرنا ہوگا کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. کیا کہنے عبداللہ اقبال صاحب. اچھا جی، اب دو تین بہت ہی مختصر چھوٹی سی باتیں، اور وہ باقی ظاہر ہے ہمارے جو قابل احترام ججز ہیں وہ اصل کامنٹ کریں گے. ایک تو یہ کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جب بھی بات ہوگی خیال رکھیے گا کہ یہ جو لفظ قتل ہے نا، یہ تو ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے نا، سرکار علیہ السلام کے وہ مطلب جو ہے سرکار علیہ السلام کو شہید کرنے کے در پہ تھے. قتل کرنے مطلب وہ تھوڑا مطلب عامیانہ سا ورڈ لگتا ہے نا، تو سرکار علیہ السلام کے حسب مراتب نہیں لگتا. ایک بات. دوسرا، بیٹھا تھا، بیٹھا تھا، خوف، خوف، مولا، مولا، یہ تلفظ کی تھوڑی سی اصلاح ہے. اور جو ایک بات جو میں سمجھتا ہوں ان دونوں تقاریر میں میں نے محسوس کی کہ یہ موضوع تھا کعبہ ہے میرے دل میں، مدینہ ہے نظر میں. یعنی اس موضوع میں اگر آپ رینڈملی اگر اس کو آپ تھوڑا سا اوور ویو کریں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کعبے اور مطلب یہ بنیادی طور پہ کعبے کی اور مدینہ پاک کی، یوں کہہ لیجئے کہ کعبے کی اور گنبد خضرا کی جو ہے شان بیان ہونی تھی اس میں. یعنی ایک طرف آپ کعبۃ اللہ کی شان بیان کرتے، دوسری طرف آپ مدینہ پاک کی شان بیان کرتے. لیکن یہاں تھوڑا سا ہو یہ رہا تھا کہ وہ جو کچھ بھی بیتی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکہ پاک میں وہ بیان ہوا، اور مدینہ پاک میں جو کچھ بھی آپ نے کیا وہ بیان ہوا. تو وہ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے آپ دونوں کی تقاریر میں کہ یہ فیکٹر ذرا مطلب وہ جو ٹاپک کی جتنی قریب ہونا چاہیے تھا اس میں تھوڑی مجھے دوری محسوس ہوئی. باقی ججز کامنٹ کریں گے. سب سے پہلے مفتی صاحب آپ بتائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے نزدیک تو یہی آخری والی جو بات خاص طور پہ آپ نے کہی ہے کہ اس طرف ان کو توجہ کرنی چاہیے. تو دوسری اہم بات یہ ہے کہ 2 منٹ کی گفتگو کے اندر اگر بہت زیادہ شعر و شاعری آ جائے تو پھر وہ آپ کا جو مواد ہے نا وہ پھر پیچھے رہ جاتا ہے، اور شاعری کا وہ بہت سارا پورشن جو وہ کور کر لیتا ہے. تو ایک آدھ شعر موقع کی مناسبت سے تو ٹھیک ہے، وہ بالکل ایک جاذبیت پیدا کرتا ہے. تو اس کا اور باقی جو آپ نے نکات کہے ہیں اس پر خیال رکھا جائے. اور اس اعتبار سے جو میں نے رائے دے رہا ہوں تو یہ عبداللہ جو ہیں انہوں نے بہرحال وہ موضوع سے دوسری طرف گئے، اور وہ جہد جو آپ بتا رہے ہیں ان تمام کو اگر ہم ایک طرف رکھیں بھی تو من حیث المجموع میں عبداللہ کو پہلی پوزیشن اور عبدالرؤوف صاحب کو دوسری. بھائی بہت مبارک آپ دونوں کو. میرے لیے تو دونوں ہی ظاہر مطلب جیتے ہوئے، اور آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہمارے مزیدار حلیم، کراچی انسٹیٹیوٹ آف کڈنی ڈائلسس، نیلسن پینٹس، نزوا، حمزہ کلیکشن اور 1 ایپل کے گفٹ ہیمپرز جائیں گے. بہت ساری دعائیں اور نیک تمنائیں آپ کے لیے. تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے صاحب. اب لوٹتے ہیں اور بات کرتے ہیں ذرا اپنے اپنے دل کی، کہ ہم سرکار علیہ السلام کی مثالیں تو بہت دیتے ہیں لیکن ہمارے دل جو ہیں وہ کسی کے لیے صاف نہیں ہوتے. درود پاک پیش کیجئے سرکار کی بارگاہ میں، ان کے آل کی بارگاہ میں. یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. عفو درگزر اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور ہمارا کردار. مسند احمد کی ایک حدیث پاک میرے سامنے آ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم مخلوق پر رحم کرو تو تم پر رحم کیا جائے گا، اور تم لوگوں کو معاف کر دو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا. سمپل فارمولا ڈاکٹر صاحب، سمپل فارمولا. یعنی ہم اللہ کے بارگاہ میں رو رہے ہوتے ہیں، گڑگڑا رہے ہوتے ہیں، یا اللہ معاف کر دینا. بابا لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دو، اللہ تمہیں معاف کرنا شروع کر دے گا. اس پہ ذرا گفتگو کیجئے. معاف کرنا نہیں چاہتے لیکن معافی چاہتے ہیں. معاملات زندگی میں مشکلات اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب ہمارے مزاج میں تنگ نظری پیدا ہوتی ہے، اور مزاج کی تنگ نظری اور کجروی یہ انسان کی بنیادی دشمن ہے جو شیطان
مکمل طور پر اس کے دل پر غلبے کے بعد بقول غزالی کے اسے برباد کر کے چھوڑتا ہے. اور علم تصوف میں یا علم اخلاق میں اس عمل کو یا اس برائی کو یا اس خرابی کو، اس کجی کو، اس نخوت کو دور کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب تمہارے سامنے سب سے ناپسند شخص موجود ہو تم دل سے یہ کہو کہ سب سے پسندیدہ شخص یہی ہے اور میں اس کے ہر ظلم کو، جبر کو اللہ کے رضا کے لیے معاف کرتا ہوں. کیا کہنے ڈاکٹر صاحب، بڑی تو قیامت کے دن سچویشن ہے. دروازے کھلتے چلے جائیں گے، سارے دروازے کھلتے چلے جائیں گے. اکرمہ بن ابی جہل، بتائیے. ان کی بیوی پہنچی، اسلام تو قبول کر لیا تھا. تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سفارش. تو کیا وہ تو چلے گئے تھے، چلے گئے تھے، وہ تو بلایا اور حضور کھڑے ہو میں گئے. بیٹھ کے یمن کی طرف چلے گئے تھے میرے خیال ہے. حضور کھڑے ہو گئے، بلایا ان کو. آنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے، لفظ مہاجر کا لفظ استعمال کیا حضور نے کہ بھائی آ جاؤ، بہترین انسان ہو تم. تو کیوں ایسا؟ حضور تو کبھی، حضور کا طریقہ کار کیا تھا؟ ہمیں کھڑے ہو کر استقبال کیا تھا سرکار نے. ایک بات جنید بھائی، بہت اہم بات عرض کرنا چاہتا ہوں جو سیرت کے اس حصے سے مجھے نظر آتی ہے. اللہ ہمیں ان کے راستے پہ چلنے والا بنا ہے. ہم کس قابل. آپ یقین جانیے حضور کے چہرے پر یہ ظاہر ہی نہیں ہوتا تھا کہ ماضی میں کچھ ہوا ہے. یہ دیکھیے یہ ہونا چاہیے، یعنی بالکل ایکسپریشن جو تو نے تو یہ کیا، تو نے تو یہ کیا، تو نے تو یہ کیا، چل میں تجھے معاف کرتا. ارے پھر کیا معاف کیا تم نے؟ ماتھے پہ شکن نہیں ہوتی تھی. حضور ہم کہتے کچھ ہے اور دل میں کچھ اور ہوتا ہے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی صاحبزادی ہیں، تشریف لے جا رہی ہیں، کیا تکلیف دے عمل اور کس طریقے سے اس شخص نے آپ کو دھکا دیا ہے، شہید کیا، اور وہ زمین پر گری ہیں، حاملہ ہیں. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ شخص آ کر معافی مانگتا ہے اور اعتراف جرم بھی اس اعتبار سے نہیں کرتا، صرف یہ کہتا ہے مجھ سے یہ غلطی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ بھی نہیں آتا کہ تم نے یہ کیوں کیا. یہ لفظ کیوں ہے ہی نہیں، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تم معافی مانگو، ہم نے نبی کو معاف کرنے والا بنایا ہے کیونکہ اللہ نے نبی کو اس اختیار کے ساتھ اس زمین پر بھیجا ہے کہ جسے یہ معاف کرے اللہ اسے معاف کر دے. یہ تو جتنی بھی مثالیں ہم دے رہے ہیں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس میں کمال بات کیا ہے؟ کمال بات یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھے جن کو معاف کیا سرکار علیہ السلام نے. وہ غیر مسلم تھے، وہ کافر تھے، وہ تشدد کرنے والے تھے، وہ دشمن تھے، وہ جانی دشمن تھے، مالی دشمن تھے. ہم تو آپس میں مسلمان ایک دوسرے کو معاف کرنے کو تیار نہیں. وہاں تو مثالیں ہم غیر مسلموں کی دے رہے ہیں. اور یہ عالم ہو جاتا ہے کہ بھائی تمہارا جنازہ میرے لیے آج سے حرام ہو گیا اور میرا جنازہ تمہارے لیے حرام ہے. نہ تم ہماری شکل دیکھنا نہ ہم تمہاری شکل دیکھیں. اور بچوں کو وصیت کر کے جاتے ہیں مفتی صاحب، بچوں کو، کہ اگر تم اس کے جنازے میں گئے تو میرا جنازہ تمہارے اوپر جو ہے حرام ہو جائے گا. یہ صورتحال ہو جاتی ہے. کہاں جا رہے ہیں ہم؟ دیکھیں بہت خوبصورت بات آپ نے اور انہوں نے کہی ہے. اس جملے کی طرف سے میں بس کنکلوڈ کرتا ہوں بات کو کہ غیر مسلموں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک یہ ہے، عفو و درگزر کا معاملہ یہ ہے. اور ہمارا آپسی مسلمانوں کے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ اول تو معاف کرتے نہیں ہیں، اور اگر معافی کرنے کی نوبت آ بھی جائے کسی مجبوری کے اندر تو وہ جو دونوں آپ حضرات نے بات کی ہے کہ اول تو پہلے جتاتے ہیں، دکھلاتے ہیں، بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، تشہیر کرتے ہیں، یعنی پوری دنیا کے اندر شو آف ہو جاتا ہے کہ حضرت ان کا کوئی قصور ہوا تھا. اس کے بعد کہتے ہیں اچھا چلو جاؤ تمہیں معاف کر دیا ہے. لیکن جس ذاتے والا صفات کی ہم بات کر رہے ہیں وہاں پر کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں ہوتی، نہ کوئی اس طرح کا اظہار ہوتا ہے. بس کوئی آ رہا ہے تو اس کا آنا ہی اس کے لیے معافی بن جاتا ہے. اب آخری بات اس کے اندر اتنی کرنا چاہتا ہوں. ایک شعر ہے بڑا خوبصورت سا، بدارا بدی سہل باشد جزا اگر مردی فاحسن الی من اسا. کہ بروں کے ساتھ برائی سے پیش آنا یہ تو بہت آسان سی بات ہے، کامن چیز ہے. ایک نے گالی دی آپ نے گالی دے دی، ایک نے ظلم کیا آپ نے ظلم کر دیا، یہ ساری چیزیں ہیں. اگر مردانگی ہے، شجاعت ہے، ہمت ہے، حوصلہ ہے، برداشت ہے، بلکہ اگر غلام مصطفیٰ ہے، اس کو آسان الفاظ میں اس میں کر دوں، اگر مردی فاحسن الی من اسا، تو ہمت اور مردانگی یہ ہے، غلام مصطفیٰ ہونے کا شعار یہ ہے کہ جو تیرے ساتھ برائی سے پیش آتا ہے تو عفو درگزر کے ساتھ اس طرح اس سے پیش آ کہ اس کے اندر جو ہے وہ اس کو احساس ندامت بھی نہ ہو، اس کو معاف بھی کر دے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کا ایک خوبصورت جو ہے وہ ماحول پیدا کر دے. تو یہ آخری پیغام ہے اس حوالے سے کہ عفو درگزر کو اس طرح اپنائیں کہ خود بھی اس کا نمونہ بن جائیں اور دوسروں کے لیے بھی نمونہ بن جائیں. یعنی بات یہ ہوئی کہ طاقت یہ نہیں ہے کہ طاقت ہو تو طاقت کو ڈیمونسٹریٹ کیا جائے، بلکہ طاقت یہ ہے کہ طاقت ہو تو اس کو ڈیمونسٹریٹ نہ کیا جائے بلکہ اپنے اوپر جبر کر کے صبر کو اختیار کیا جائے اور معاف کر دیا جائے. اچھا صاحب، بات یہ ہے کہ اگر میں آپ سے
یہ سوال کروں تو میرا خیال ہے جواب ہر مسلمان کا یہ ہوگا کہ ہاں جی بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. اچھا سوال کیا ہے اور جواب کیا ہے میں آپ کو بتلاتا ہوں. سوال یہ ہے کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ کل بروز محشر جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی اور یہ فکر ہوگی پتہ نہیں ہمارا معاملہ کیا ہوگا, نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا یا گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا, پتہ نہیں ہم کس حال میں ہوں گے, ہمارے اوپر نظر کرم ہوگی کہ نہیں ہوگی, کالی کملی والے ہم پر نظر التفات فرمائیں گے کہ نہیں فرمائیں گے, ہمارے گناہ زیادہ ہوں گے, ہمارے اعمال کیسے ہوں گے. عجیب ظاہر ہے تذبذب ہے نا. اس عالم میں کتنا اچھا ہو اگر یہ پہلے سے بتا دیا جائے کہ آپ تو اس صف پہ کھڑے نہیں ہوں گے, آپ کو تو بلا حساب و کتاب داخل جنت کر دیا جائے گا. چاہیں گے کہ بلا حساب و کتاب داخل جنت ہو جائیں؟ تو سنیے اس حدیث پاک کو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اور یہ یہاں سے نہیں سننی ہے آپ نے, ہاں یہاں سے تو بہت سی بات سنتے ہیں, یہ یہاں سے سننی ہے آپ نے. یہاں سے جب یہاں سے سنیں گے نا تو اندازہ ہوگا آپ کو کہ میں کیا سنانے والا ہوں, اور جو سن لیں گے اور اگر وہ پیوست کر لیں گے اپنی وجود میں اور روح میں, پھر انشاءاللہ ایسا ہوگا کہ آپ اس صف میں کھڑے ہوں گے کہ بلا حساب و کتاب داخل جنت کر دیے جائیں گے. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جب لوگ حساب کے لیے ٹھہرے ہوں گے اس وقت ایک منادی اعلان کرے گا کہ جس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے. یہ ہوگی فرسٹ اناؤنسمنٹ, پہلی اناؤنسمنٹ. روایت میں آتا ہے کہ اس اناؤنسمنٹ کے بعد پھر دوسری اناؤنسمنٹ بالکل اسی کا ریپلیکا ہوگی, یعنی پھر یہ اناؤنسمنٹ ہوگا کہ جس کا, یعنی اعلان اس طرح سے ہے کہ جس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور داخل جنت ہو جائے. یہ سیکنڈ ٹائم اناؤنسمنٹ ہوگی. پوچھا جائے گا کہ وہ کون ہیں, تو جواب ملے گا کہ وہ ہیں جن کا اجر جو ہے وہ اللہ کے ذمہ کرم پہ اس طرح سے ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں. پھر تیسری بار اناؤنسمنٹ ہوگی اور منادی پکار کے کہے گا کہ جس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے. روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت ہزاروں لوگ اٹھیں گے اور بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہو جائیں گے. ذرا سوچئے صاحب, یہ کتنی مختصر سی روایت میں نے آپ کو بتلا دی ہے, لیکن یہ ہماری زندگیوں کا اور ہماری آخرت کا کلائمیکس ہے. کیونکہ جنت اور دوزخ یہ دو بس جگہیں ہیں جو رہنی ہیں. اب ذہن میں رکھیے گا کہ جو ایک مرتبہ اپنے کلائمیکس کو پہنچ گیا, یعنی جنت میں پہنچ گیا, پھر اس کو کسی بات کی فکر نہیں ہونی چاہیے. تو یہاں اس زمین پہ, اس دنیا میں رہ کے اگر اللہ کی طرف سے آپ کو یہ ایشورنس مل گئی ہے کہ اس دل کو صاف کر لو, صرف اس دل کو صاف کر لو, اس کو مصفح کر لو, گارنٹی ہے اس بات کی کہ کل بروز محشر تم سے حساب کتاب نہیں لیا جائے گا. معاف کر دیں. جس کے جنازے حرام کر لیے ان کو بھی معاف کر دیں, جنہوں نے زیادتی کی ہے ان کو بھی معاف کر دیں, جن کو معاف نہیں بھی کرنا چاہتے اور نسلوں میں دشمنی جو ہے وہ سرایت کر گئی ہے, آج بیٹھیں سب اور یہ فیصلہ کریں کہ اللہ اور اس کے رسول کی صرف اور صرف رضا کے لیے ہم ان کو بھی معاف کرنے کو تیار ہیں. اجازت دیجیے اس دعا, اس امید, اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اچھا جی, آخر میں قاری صاحب کیا سنانے والے ہیں؟ عید میلاد ہے, عید میلاد ہے, دل بہت شاد ہے, عید میلاد ہے, دل بہت شاد ہے, عید میلاد ہے, روح آباد ہے, عید میلاد ہے, روح آباد ہے, عید میلاد ہے, مر نہ جاؤں اگر بھول جاؤں اسے, مر نہ جاؤں اگر بھول جاؤں اسے, ہاں مجھے یاد ہے, عید میلاد ہے, ہاں مجھے یاد ہے, عید میلاد ہے. سوچئے تو ذرا کس کی آمد ہے یہ, سوچئے تو ذرا کس کی آمد
میلاد